بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت بقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ سورت بقرہ جو ہے نا، اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو وہ گائے کا واقعہ جو بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورت بقرہ ہے۔ اب ایک بنی اسرائیل کا لا ولد، بغیر اولاد کے ایک انتہائی امیر مالدار آدمی ہوتا ہے۔ تو اس کا بھتیجا اس نے پالا ہوا ہوتا ہے اپنے پاس۔ تو وہ ایک دن دولت کی خاطر اپنے چچا کو قتل کر دیتا ہے، اور قتل کر کے اپنے کسی ہمسائے کے گھر کے سامنے جو ہے نا اس کی لاش ڈال دیتا ہے۔ اگلے دن سارے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جو ہے نا ایک گائے ہے، اس کو جو ہے نا آپ ذبح کریں اور اس کا گوشت کا ٹکڑا اس کو لگائیں، تو وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ میں جو ہے نا مجھے کس نے مارا ہے، اور پھر مر جائے گا۔ اور جب اس کو ذبح کیا گیا، جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا یہ گائے کو ذبح کرنا ہے، تو انہوں نے مطلب میخ نکالنا شروع کی، پوچھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا حضرت موسیٰ سے کہا آپ اللہ سے پوچھ لیں کیسی ہونی چاہیے، کیسے ہو، اچھا پھر کیسے ہو، کرتے رہے سوال، اسی طرح کی باتیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کہتا رہا اور بالآخر وہ پھنس گئے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ سورت بقرہ میں وہ ہوا ہے، یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس کا پتہ بھی چل گیا تھا کہ وہ کس نے قتل کیا، اور پھر جو ہے وہ آدمی دوبارہ مر گیا تھا۔ تو اس سے اس بات کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات انسان کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ انسان کے پور کو دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اچھا، حدیث میں جو ہے نا اس کی خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے گی، وہ جو ہے نا اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ البتہ اس کی بعض آیات جو ہے وہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر ہے، 1000 احکام ہے اللہ کی طرف سے، اور 1000 منہیات ہیں کہ جن سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حوالے سے، الف لام میم کے حوالے سے، کہ الف ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، اور لام دوسرا اور میم تیسرا، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، یعنی ایک یہ جو ہم نے پڑھا ہے الف لام میم، 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کی جائیں گی۔ یہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، اس کو پڑھنا، یہ نیکیوں کی برسات ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے، کہ انسان جو ہے نا اس کو ہاتھ لگاتا رہے، پڑھتا رہے، آنکھوں سے لگاتا رہے، تو بس نیکیاں ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ 6666 آیات ہیں، اور ہر آیت انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو اس کے بعد کی جو آیات ہیں، 5 آیات ہیں، آپ دیکھیں گے اس کے اندر اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو ہے نا جو انسان اس طرح کی زندگی لے کے آئے گا تو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا میں اس کو ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب کر دوں گا، اس کی یہ دنیا کی زندگی تو جنت بنا دوں گا، آخرت میں جو ہے نا اس کو ایسا سرخرو کروں گا کہ انشاءاللہ بڑی کامیابیاں جو ہے نا اس کو فوز العظیم اس کو ملے گی۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ جو ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ذرا برابر بھی شک نہیں، یہ انسان کی زندگیاں بدلنے والی جو ہے نا کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔
اور اس میں جو واقعات بیان کیے گئے، ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے، اسے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید و رسالت ہیں ان میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس میں جو ہے نا کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے یوں پیدا کیا ہے، پہلے نطفہ تھا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اسے تیری ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، اور جب ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا پھر کتنا خوبصورت انسان میں نے بنا کر پیش کر دیا، اللہ کہتا ہے۔ تو اب اللہ کہتا ہے میں نے 1400 سال پہلے یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے انسان یوں بنایا، اب آگے کہتا ہے کہ کون سی زندگی تو میرے لیے لے کے آئے گا کہ میں تجھے آخرت میں کامیاب کر دوں گا۔ تو وہ اس کی چند جو ہے نا آیات ہے اس کی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی میں لاگو ہوتی ہیں، کیا وہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، رہبری ہے، رستہ ہے، ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ جو لوگ اس قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی عطا کرتا ہے۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو آب حیات کے متلاشی ہوں، جن کے اندر جو ہے نا کوئی کسک ہو، جن کی اللہ کو پانے کی خواہش ہو۔ ٹھیک ہے، تو پیاسا جو ہے وہ خود کنویں کے قریب جاتا ہے، کنواں پیاسے کے قریب نہیں آتا۔ تو خوف الہی سے سرشار ہوں، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں ہے، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے ملی اور کیوں کر مل سکتی ہے؟ تو انسان نسیان سے ہے، نسیان بھول جانے والا ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے بار بار، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، دنیا میں دل لگا بیٹھتا ہے، دنیا کرتا رہتا ہے، لیکن آخرت کا جو ہے نا اس کو کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا ہے ہی اتنی خوبصورت۔ انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، لیکن یہ کتاب اس کو یاد دلاتی ہے کہ تیرا سبق کیا ہے، تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور آخرت میں اللہ پاک تجھے کیسی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ نے یہ بے فائدہ نہیں پیدا کیے زمین اور آسمان، ایسے نہیں بھیج دیا، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی یہ غور سے دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محلیں سنے، جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں یہ آیات ہیں، یہ آیات دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، ہم ایک کرائٹیریے میں تو آ جائیں گے نا۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو پھر ہم کیسے آئیں گے اس میں؟ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ امور غیبیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک و عقل حواس سے ممکن نہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے، اور ان کا انکار جو ہے وہ کفر و ضلالت ہے۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ جراثیم ہے ہوا میں، نظر نہیں آتے، اس کے اوپر رکھتے ہیں۔ اچھا جن ہے، اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اچھا اسی طرح جو ہے نا ہوا میں آکسیجن ہے صحیح، ہم مانتے ہیں، نظر نہیں آتی، غائب ہے ہمیں، ٹھیک ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو باقی ساری چیزوں کے اوپر ہمیں یقین رکھنا ہے، آخرت کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، اب پہلی کتابوں کے اوپر، نبیوں کے اوپر۔ اچھا اب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، اقامت صلاۃ سے مراد پابندی ہے۔ جیسے صبح کا نظام، جیسے نظام قائم ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب صبح سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے مغرب میں۔ اب ہم پھر سارا دن کام کرتے ہیں، امور دنیا داری نبھاتے ہیں، پھر جو ہے نا رات کو سو جاتے ہیں، اگلا دن ہوتا ہے پھر وہیں مشرق سے نکلا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں ساری رات کیسے سفر کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے جو قائم ہے۔ تو اسی طرح نماز قائم کرنی ہے کہ صبح پڑھنی ہے، دوپہر والی، ظہر والی پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب، عشاء، اس میں نہیں چھوڑنی، یہ نہیں کرنا 3 پڑھ لی 2 پڑھ لی، یہ نہیں ہے۔ پھر ہم اس میں نہیں آئیں گے کہ جو ہے نا وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔
اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دو تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے، تو وہ دیکھیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں۔ انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب اطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ تو یہ جب آپ خرچ کریں، مہمانوں کے اوپر خرچ کریں، جب آپ چلے جائیں اللہ کے گھر میں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں دیکھو ضیوف الرحمان آ گئے حج کرنے کے لیے، دل کرتا ہے ان کا سب کچھ قربان کر دیں، اور اللہ ان کو جو ہے نا ویسے عطا کرتا ہے مال و دولت۔ رستم یہ جو ہے نا اپنا اب دیکھیں بہت سارے ان کے ایسے واقعات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں وہ جو ہے نا لینڈ کروزر کے برابر ایک اونٹ کی قیمت ہوتی تھی، مہمان آیا سب کے سب جو ہے نا وہ قربان کر دیتے تھے، وہ کھلا دیتے تھے، اب بھی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ تو ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے نا وہ ہمیں اتنا نوازتے ہیں کہ انسان جو ہے نا لے کے تھک جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات دے کے نہیں تھکتی۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ دیکھیں گڑھا جب پانی سے بھر جاتا ہے، پانی نکلے گا تو دوسرا آئے گا نا۔ جب آپ خرچ کریں گے مہمانوں کے اوپر، دوستوں کے اوپر، عزیز و اقارب کے اوپر، تو اللہ پاک آپ کو اور دے گا۔ اب آپ پھر اس زمرے میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کچھ خرچ نہیں کرتے تو یہ دیکھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے کہ اور وہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر یہ چیز ہم میں نہیں آئے گی۔ تو وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، ما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہیں سب سچی ہیں، وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں نہیں پائی جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب صرف قرآن ہے اور اس کی تشریح نبوی ہے، حدیث ہیں پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا۔ تو وہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے اوپر، دنیا قطرہ ہے آخرت سمندر ہے، ہمیشہ کی زندگی کے اوپر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ یہ یقین ہمارے دل میں آ گیا، پچھلی کتابوں کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے اوپر اگر ہمارا یقین آ گیا تو یہ دیکھو یہ چیزیں آ رہی ہیں، غیب کے اوپر ایمان، نماز قائم کرنا، خرچ کرنا اللہ کے دیے میں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آنا، اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لانا، تو یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے، اور اس کے ساتھ دنیا میں خوشحالی اور سعادت و کامرانی بھی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اور اللہ پاک جو ہے نا اس کو جو ہے نا اللہ کی طرف سے یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں جو ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور یہی ہمیشہ فوز العظیم، ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ زندگی بھی جنت بنا دے گا، اور آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی۔ اب یہ جو چند آیات ہیں ابتدائی، کیا ہم ان کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ تو ہمیں پورا اترنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ان باتوں کو عام لے لیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے، یہ جو ہے نا یہ اللہ پاک نے بھیج دیا ہے نا، یہ معجزہ ہے۔ لیکن سارے نبیوں کے معجزے ان کے دور میں ختم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، حضرت موسیٰ عصا مارتے جو ہے نا اسے دریا دو لخت ہو جاتا تھا، عصا پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، وہ معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن ہمارے پاس ہے، تو اس کی ہر چیز کے اوپر عمل کریں، اور اگر ہم یہ عمل کر جائیں گے ان آیات کے اوپر تو ہر آیت جو ہے نا ہماری زندگی بدل کے رکھ دے۔ 6666 آیات ہیں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے یہ نیکی ہے، انشاءاللہ اس کو پھیلائیں۔ آگے بھی جو ہے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی مزید اس کو پڑھتے رہیں گے، اور آپ دیکھتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں۔